سے جلوہ افروز ممبر ہوں اور یکم محرم الحرام کی اس مجلس سے خطاب فرمائیں، اپنے ذوق سماعت کے لیے، اپنے حسن سماعت کے لیے، اپنی توجہ کے مرکوز ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے، مولانا کے استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ جمیع مرحومین کے لیے، شہدائے ملت کے لیے، آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع لهم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیست و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، اسرائے حریت اور وہ عظیم مجاہدین جو اس وقت ظلم و ستم کا شکار ہیں اور پس زندان ہیں، بالخصوص آغا ابراہیم زکزکی کی رہائی کے لیے، علماء کرام، مراج کرام، رہبر عظیم الشان، عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، آپ کی اس مجلس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، ایام عزا کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ وہ ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ خدا کا، پروردگار عالم کا، اس مالک کون و مکان کا، اس خالق لم یزل کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں قرار دیا اور پھر ہمیں ان ہستیوں کی امت میں قرار دیا، اور سب سے بڑا خدا کا فضل اور خدا کا کرم ہے کہ جیسے دین لانے والی ذات تھی ہمیں ویسے بچانے والے عطا کیے۔ خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں اس نعمت عظمیٰ پر کہ کائنات عالم میں بعد از رسول جن ہستیوں کی اتباع، پیروی اور جن ہستیوں کی معرفت و محبت اور جن ہستیوں کے اتباع کے سائے میں ہم دین مصطفیٰ پہ عمل کر رہے ہیں، ہمارا اس حوالے سے یہ اطمینان بخش اعتقاد ہے کہ کائنات عالم میں بعد از رسول ان ہستیوں کی مانند نہ کوئی ہے اور نہ آئے گا، اور یہ سوائے منصب رسالت کے اہداف رسالت میں اور مناقب و فضائل و کمالات رسالت میں اسی درجے پہ فائز ہیں جس درجے پہ اللہ نے سید الانبیاء کو فائز فرمایا، بلکہ لفظ بدل دوں تاکہ عظمت مقام مصطفیٰ بھی باقی رہے، یوں کہوں کہ ہم ان ہستیوں کی اتباع اور پیروی پر فخر محسوس کرتے ہیں جو رسالت کا پرتو ہیں، جو رسالت کا جلوہ ہیں، جو وجود رسول کا تسلسل ہیں، جو نام مختلف ہیں لیکن کردار و گفتار و رفتار میں مثل رسول ہیں۔ اور اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جو حدیث عنوان گفتگو قرار دی ہے، کم و بیش بعض حضرات کو ممکن ہے یاد ہو 2015 کے عشرے میں
پورا عشرہ اسی حدیث پر جسے حدیث ثقلین کہتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کی خدمت عالیہ میں گزارشات پیش کی، اور اسی عشرے میں نے عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم کی اس حدیث پر پوری امت کو توجہ کرنی چاہیے، تنبہ کرنا چاہیے، یعنی بیدار ہونا چاہیے، اور اس حدیث کو سمجھنا چاہیے۔ یہ حدیث پوری امت کے لیے خداوند متعال کے رسول کی طرف سے ایک حجت ہے، دلیل ہے۔ کسی عذر، کسی بہانے کو یہ حدیث باقی نہیں رہنے دیتی، چونکہ اس حدیث میں سرکار دو عالم نے امت کو گمراہی سے بچنے کا نسخہ سمجھایا ہے۔ میں نے اس حدیث کو دوبارہ 3-4 سال بعد اس لیے عنوان گفتگو قرار نہیں دیا کہ اسی موضوع کا تکرار کرنا چاہتا ہوں، نہیں، بلکہ یہ عشرہ محرم اسی حدیث کے ضمن میں اور اسی حدیث کی تشریح، تبیین، توضیح، تشریح اور وضاحت میں ہے۔ یہ میں ایک ایک لفظ کے جو مترادفات بولتا ہوں اس لیے کہ بعض دوست کہتے ہیں جی آپ کی اردو بڑی مشکل ہے، حالانکہ جتنی میری اردو آسان ہے مشکل ہے کسی کی ہو۔ میں تو کوئی اہل زبان بھی نہیں ہوں، نہ لکھنوی لہجہ ہے، نہ کوئی دہلی کے، نہ میں اشعار پڑھتا ہوں، نہ مشکل الفاظ کہتا ہوں۔ مشکل میری اردو نہیں ہے، مشکل یہ ہے کہ بعض لوگوں کو اردو آتی نہیں ہے۔ اور ایک دوست نے تو یہ بھی لکھا کہ میرے بیٹے نے مجھ سے پوچھا کہ یہ لفظ تمسک کا معنی کیا ہے، حالانکہ میں نے تمسک کا معنی بڑی وضاحت سے کیا تھا، اور یہاں تک کہا تھا کہ وضاحت میں کہ تمسک کا معنی کسی شے سے چمٹ جانا، اب اس سے آسان لفظ کیا کہوں۔ لیکن مشکل یہ ہے، معذرت چاہتا ہوں پہلی گفتگو میں ہی یہ عرض کر رہا ہوں، مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں پر یہ توجہ تو دیتے ہیں، ان کو جن سکولوں میں بھیج رہے ہیں کہ ان کی انگلش درست ہو جائے، ہے نا ایسا؟ تو وہ انگلش بولتے ہیں، اردو ہم نہ پڑھاتے ہیں نہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی لٹریچر اردو اس طرح نہیں ہے، اس لیے مشکل بچوں کی یہ ہے کہ میرے الفاظ مشکل نہیں ہیں، ان بیچاروں کے لیے اس سے بھی آسان اردو مشکل ہے، چونکہ جو زبان آتی نہ ہو وہ تو مشکل ہی ہوتی ہے۔ لیکن چلیں پھر بھی کوشش کریں گے، ان دوستوں کی شاید خواہش ہو کہ ان بچوں تک بھی بات پہنچے۔ حدیث ثقلین کو عنوان گفتگو قرار دینے کا مقصد اسی گفتگو کا تتمہ ہے، اتمام کرنا ہے، اور اسی کے سلسلے میں اسی حدیث کے سائے میں اس موضوع کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ تھوڑی سی وضاحت عرض کر دوں، حدیث ثقلین صحیح مسلم شریف میں موجود ہے۔ یہ حدیث اگرچہ الفاظ مختلف ہیں لیکن معنی اور مفہوم یہی ہے، اور توجہ فرمائیں گے۔ عموماً ہمارے میڈیا پر یا محافل میں، غیر شیعہ محافل میں، آپ نے یہ حدیث کم سنی ہے یا نہیں سنی، جسے حدیث ثقلین کے یہ الفاظ جو میں نے پڑھے کہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ ثقلین، میں نے عرض کیا تھا کہ ثقلین یا ثقل سے ہے یا ثقل سے ہے۔ ثقل سے ہو تو اس کا معنی ہے وزنی، ثقل سے ہو یعنی سے پر زبر ہو تو اس کا معنی ہے گراں قدر، قیمتی۔ اور بڑی خوبصورت لسان العرب میں یہ لفظ ثقل کی تشریح کی ہے، فرماتے ہیں کہ مسافر جب سفر پر جائے تو وہ شے جو زیادہ سفر لے کے جائے، جو سفر میں جاتے ہوئے اپنے پاس زیادہ سفر رکھتا ہے، اس زیادہ سفر کو ثقل کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیں گے سرکار یا علم، ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ لیں۔ تو سید الانبیاء، امام الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، مقصود حیات، ارشاد فرما رہے ہیں انی تارکن، میں چھوڑ رہا ہوں۔ اب تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے، اگرچہ وہ جملے دہرا چکا ہوں 3 سال پہلے، میں نے عرض کیا تھا انی تارکن، میں چھوڑ رہا ہوں۔ جب چھوڑنے والی ذات ایسی ہو
نہیں توجہ فرمائی. سرکار فرما رہے ہیں میں چھوڑ رہا ہوں، انی میں چھوڑ رہا ہوں. تو اپنی طرف اشارہ فرما رہے ہیں نا، کاش ہماری نظر چھوڑنے والے پہ ہوتی اور ہم سمجھ جاتے کہ جب چھوڑنے والے کی عظمت یہ ہے تو جنہیں چھوڑیں گے وہ کتنے عظیم ہوں گے. توجہ فرما رہے ہیں، انی تارکن میں چھوڑ رہا ہوں، فیکم تم میں، ثقلین دو چیزیں، دونوں عظمت والی، دونوں گراں قدر. کون کون سی؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، وعطرتی اہل بیتی، اور دوسری میری عطرت جو اہل بیت ہے وہ چھوڑ رہا ہوں. تھوڑا متوجہ ہیں اور میرے ساتھ بھی ہو جائیں گے. ایک چھوڑنے والی ذات، دوسرے جن میں چھوڑا اور تیسرے جن کو چھوڑا. بس ان تینوں کو خلط نہ کرنا، تینوں کو ملانا نہیں. یہ تین ہستیوں کو، ایک جس نے چھوڑا، ایک جن میں چھوڑا، ایک جن کو چھوڑا. لو بھائی شیعہ سنی برادران مجھے بتائیں بول کر، چھوڑنے والی ذات اور جن میں چھوڑا اور جن کو چھوڑا دونوں کی نسبت بلند ہے نا؟ ہے نا؟ تو جو چھوڑنے والی ذات سید الانبیاء، دو طبقے باقی رہ گئے، دو شخصیات، ایک جن میں چھوڑا، ایک جن کو چھوڑا. تو اب سرکار کی نظر میں اگر دونوں برابر تھے تو کن میں چھوڑا اور کن کو چھوڑا؟ اور چھوڑنے کا فائدہ کیا؟ اگر جن کو چھوڑا وہ ان جیسے تھے جن میں چھوڑا. نہیں، سرکار ایک وہ ہے جن میں چھوڑ رہے ہیں، دوسرے وہ ہیں جن کو چھوڑ رہے ہیں. اب یہ تو مشکل لفظ نہیں ہے نا، جن میں چھوڑ رہے ہیں اور جن کو چھوڑ رہے ہیں. سرکار کی نظر میں دونوں برابر نہیں تھے. میں طنز نہیں کر رہا، تنقید بھی نہیں کر رہا، تنقیص بھی نہیں کر رہا، توہین بھی نہیں کر رہا، میں واقعیت بیان کر رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں. سرکار کی نظر میں جن میں چھوڑا اور جن کو چھوڑا یہ مساوی نہیں. دلیل فرماتے ہیں ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان دونوں کا دامن تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. تو جن کو چھوڑ رہے ہیں اور جن میں چھوڑ رہے ہیں دونوں کا فرق بتا رہے ہیں، دونوں کا فرق بتا رہے ہیں. فرما رہے ہیں ان کا دامن پکڑو. کن کا؟ جن کو چھوڑ رہا ہوں. اور کنہیں کہہ رہے ہیں دامن پکڑو؟ جن میں چھوڑ رہے ہیں. تو جنہوں نے دامن تھامنا ہے وہ اور ہیں، جن کا دامن تھامنا ہے وہ اور ہیں. جنہوں نے دامن تھامنا ہے ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ دامن تھامو تاکہ گمراہی سے بچ جاؤ. اور جن کا دامن تھامنا ہے کیوں تھامو؟ تاکہ یہ تمہیں گمراہی سے بچائیں. تو بس سرکار کے بعد امت میں دو طبقے تھے، ایک گمراہی سے بچانے والے، ایک گمراہی سے بچنے والے. جو گمراہی سے بچانے والے ہیں وہ امت کے امام ہیں اور جو بچنے والے ہیں وہ پوری امت ہے. یا بابا سے بلند صلوات. ماشاءاللہ متوجہ ہیں. تھوڑی سی اس حدیث کے ضمن میں گفتگو آگے بڑھنے تو آپ کے ذہن میں آ جائے میں نے حدیث کو عنوان گفتگو کیوں کرا. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک نہیں. بس بھائی امت گمراہی سے تب بچے گی جب دو ہوں گی اس کے پاس، اور دونوں رسول کی چھوڑی. اب ذرا توجہ فرمائیں گے. سرکار نے دو چھوڑی، ایک قرآن ایک اہل بیت، ایسا ہی ہے نا. اور فرمایا کیا؟ ان دونوں کا دامن تھام لو. تمسک کا معنی دامن تھام لو. اب دامن تھامنا ایک کنایا ہے، استعارہ ہے. دامن کسی کے تھامنے کا معنی اس شے کے مطابق ہوتا ہے. قرآن کے دامن تھامنے کا معنی کیا؟ کہ قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرو، یہی معنی ہے نا. اور اہل بیت کے دامن کو تھامنے کا معنی کیا ہے؟ اہل بیت کی اتباع کرو. تو بھائی دیکھیے آسان لفظوں میں بات کر رہا ہوں. سرکار نے امت میں قرآن چھوڑا اور فرمایا ان کا دامن تھام لو. اب اگر ایک طرف ہو قرآن
اور ایک طرف ہو کسی شخص کا بھی فرمان، کسی کا، لیکن وہ اس کا قول قرآن سے ٹکرا جائے تو کسے لوگے؟ سوچو گے بھی کہ اس کے قول پہ عمل کر لیں جس کا مخالف قرآن ہے؟ نہیں عمل کرو گے نا۔ تو جب ہمیں وہ قول قبول نہیں جو مخالف قرآن ہو تو وہ انسان قبول کیوں ہے جو مخالف اہل بیت ہو؟ چونکہ سرکار نے دو چھوڑے ہیں، ایک تو نہیں چھوڑا۔ فرمایا امت میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت، اور فرمایا ان دونوں کا دامن تھامو گے تو گمراہی سے بچو گے۔ علماء فرماتے ہیں ایک سرکار کا منطوق ہے، منطوق جو نطق کیا، جو کلام کیا، جو ظاہر کلام ہے اسے منطوق کہتے ہیں۔ اس کی پشت پر ایک مفہوم ہوتا ہے جو اس کے مقابل ہوتا ہے۔ مثلا سرکار نے فرمایا ان کا دامن تھام لو، گمراہ نہیں ہوگے، یہ سرکار کے کلام کا ظاہر ہے، منطوق ہے۔ اس کی پشت پہ مفہوم کیا ہوگا کہ جو ان کا دامن نہیں تھامے گا وہ گمراہ ہے۔ تو کم از کم گمراہ کی شناخت کا ایک ذریعہ سرکار نے دے دیا کہ جس کے پاس قرآن اور اہل بیت دونوں نہ ہوں سمجھ لو گمراہ ہے۔ نہیں، اب آپ سے چونکہ بات کر رہا ہوں اور ماشاءاللہ اس مجمع میں سننے والوں کا معیار سماعت چونکہ سننا زیادہ سمجھنا زیادہ ہے، اس لیے مجھے خوشی ہوتی ہے، اس لیے یہ بات اس تناظر میں کر رہا ہوں۔ سرکار نے دو چیزیں چھوڑی ہیں نا، فرمایا ان کا دامن تھام لو تو گمراہی سے بچ جاؤ۔ لو بھی چار صورتیں ہیں، چار۔ ایک وہ جن کے پاس نہ قرآن ہے نہ اہل بیت، دوسرے وہ جن کے پاس قرآن ہے اہل بیت نہیں، تیسرے وہ جن کے پاس دعوی محبت اہل بیت ہے قرآن نہیں، چوتھے وہ جن کے پاس قرآن بھی ہے اہل بیت بھی ہے۔ یہ تین گروہ گمراہ ہیں، جو ان میں تفریق ڈالے گمراہ ہے۔ میری بات توجہ فرمائیں گے، جو قرآن اور اہل بیت میں ایک کو لے گا وہ گمراہ ہے۔ اور اس سے بھی عظیم جملہ کہہ رہا ہوں اور نام بھی لیتا ہوں شخصیت کا، آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں یہ جو سرکار نے فرمایا ان دونوں کا دامن تھام لو گمراہ نہیں ہوگے، فرماتے ہیں اس سے آگے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ سرکار کی تو ہر بات خوبصورت ہے، لیکن فرماتے ہیں اس میں اس سے بھی بلند معنی بتایا، پچھلے معنی سے بلند معنی۔ فرماتے ہیں لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، تفریق نہیں ہوگی، ان میں اختلاف نہیں ہوگا۔ کب تک؟ جب تک میرے پاس حوض کوثر پہ نہ پہنچ جائے۔ ذرا توجہ فرمائیں گے، کیا خوبصورت معنی کیا انہوں نے اس جملے کا۔ فرماتے ہیں اس جملے میں سرکار نے کیا فرمایا، کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں یہ فرمایا کہ جو ایک کو لے لے اور ایک کو چھوڑ دے، مثلا دعوی قرآن کرے اور اہل بیت سے قرآن نہ لے، یا اہل بیت سے دعوی محبت کرے اور اہل بیت کو ویسے نہ مانے جیسے قرآن منوا رہا ہے، فرماتے ہیں وہ مت سمجھے کہ اس کے پاس ایک ہے۔ توجہ فرمائیں گے، فرماتے ہیں یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس قرآن ہے اہل بیت ہی نہیں، یا میرے پاس اہل بیت ہے قرآن نہیں۔ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا یہ جدا نہیں ہوں گے۔ کیا مانا؟ فرمایا جو ان دونوں کو جدا کرے گا وہ دونوں سے جدا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں یہ جدا نہیں ہوں گے، وہ ان دونوں سے جدا ہو گیا۔ یعنی مت سمجھے کہ قرآن ہے اہل بیت نہیں، ایک تو ہے نا، ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں۔ جو اہل بیت کی طرف جائے قرآن کو پشت کر کے، مت سمجھے میرے پاس اہل بیت ہیں، نہیں ہے۔ اور جو جائے قرآن کی طرف اہل بیت کو پشت کر کے، مت سمجھے میرے پاس قرآن ہے، نہیں ہے۔ یہ دونوں جدا ہی نہیں ہوں گے، وہ دونوں سے جدا ہے۔ آئیں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اس حدیث ثقلین میں سرکار نے قرآن اور اہل بیت دونوں کا دامن تھامنے کا حکم دیا۔ میں نے اس سال یہ عرض کیا تھا کہ ان سے تمسک اور ان کے دامن تھامنے کا معنی کیا ہے۔
قرآن سے تمسک کے بھی 3 مرحلے ہیں، اہل بیت سے تمسک کے بھی 3 مرحلے ہیں۔ قرآن سے تمسک کے 3 مرحلے کون سے ہیں؟ پہلا مرحلہ ہے تلاوت قرآن، دوسرا مرحلہ ہے فہم قرآن، تیسرا مرحلہ ہے عمل قرآن۔ تلاوت، فہم، عمل۔ قرآن کو پڑھو، سمجھو اور عمل کرو۔ یہ 3 مرحلے طے ہوں تو قرآن کا دامن تھمے گا، قرآن کی اتباع ہوگی۔ یا لفظ بدل دوں، سرکار دو عالم کی حدیث پہ عمل تب ہوگا جب یہ 3 مرحلے ہماری زندگیوں میں نظر آئیں۔ تلاوت، عمل، فہم اور عمل، یہ تینوں مرحلے نظر آئیں۔ اور تمسک اہل بیت کے بھی 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے معرفت اہل بیت، دوسرا مرحلہ ہے محبت اہل بیت، تیسرا مرحلہ ہے اتباع اہل بیت۔ آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ؟ میں پھر لفظ دہرا رہا ہوں، اہل بیت کے دامن کو تھامنے کے 3 مرحلے ہیں، 3 سٹیپ ہیں۔ وہ طے کرو گے تو تمسک ہوگا، وہ طے کرو گے تو سرکار کی حدیث پہ عمل ہوگا۔ ہم سب وہ مراحل طے کیسے کریں؟ وہ 3 مرحلے طے کرنے کا پہلا مرحلہ معرفت اہل بیت، پھر محبت، پھر اطاعت۔ میں اکثر یہ عرض کر چکا ہوں، محبت بغیر معرفت کے نجات نہیں دیتی۔ اگر معرفت نہ ہو اور محبت ہو تو یہ ذریعہ نجات نہیں بنتی، بعض اوقات یہی گمراہی کا ذریعہ بن جاتا۔ چونکہ معرفت وہ چراغ ہے جس کی روشنی میں محبت نتیجے تک لے جاتی ہے۔ میری بات توجہ فرمائیں، معرفت اہل بیت وہ چراغ ہے۔ ہم نے اگر اہل بیت سے تمسک کرنا ہے تو یہ 3 مرحلے طے کریں، پھر اہل بیت اطہار کے شیعہ بنو گے۔ بغیر معرفت کے محبت کا دعویٰ وہ محبت ہی نہیں۔ معرفت، محبت، اطاعت۔ اور یاد رکھو، یہ معرفت کے بغیر محبت گمراہی کا ذریعہ بنتی ہے۔ دلیل دوں، 2 گروہ تاریخ اسلام میں پیدا ہوئے، ایک کا نام رکھا خارجیت، ایک کا نام رکھا نصیریت۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک نے اہل بیت کو چھوڑ کے قرآن لیا، قرآن سمجھ میں نہ آیا۔ ایک نے قرآن کو چھوڑ کے دعوی محبت آل محمد کیا تو انہیں آل محمد سمجھ میں نہ آئے۔ کاش میری بات پہنچ جائے۔ ان دونوں گروہوں کی نفی کرنی ہے تو ایک ہاتھ میں قرآن رکھو، ایک ہاتھ میں معصوم کا فرمان رکھو۔ وہ جو نیزوں پہ قرآن سے دھوکا کھا گئے، اس لیے کھا گئے کہ ان کے پاس معرفت آل محمد نہیں تھی۔ کاش میری بات پہنچ جائے۔ میں بارہا وہ جملہ دہرا چکا ہوں، پڑھے لکھے چہرے ہیں اس لیے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جب نیزوں پہ قرآن بلند ہوئے تو حضرت مالک اشتر تھے نا آگے آگے، اور مڑ کے دیکھا تو پشت خالی، اور وہ دور کھڑے ہیں لوگ۔ کون؟ جو لشکر علی میں تھے۔ اچھا، میں نے کسی چھوٹی مجلس میں یہ جملہ کہا تھا، اتنے بڑے اجتماع میں پہلی مجلس میں ہی یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اور اس کا وزن آپ نے 10 دن سمجھنا ہے۔ وہ جو جملہ کہہ رہا ہوں، یہ جو خوارج بنے، خارجی بنے، یہ کس کے لشکر میں تھے؟ بول کے بتائیں۔ مولا علی کے لشکر میں؟ ادھر والے لشکر میں تو نہیں تھے نا۔ تو خوارج بنے، لشکر کس میں تھے؟ مولا علی۔ میں نے جملہ کہہ دیا ہے اور آپ متوجہ نہیں ہوئے، لشکر علی میں ہو کے خارجی بن گئے، چونکہ علی شناس نہیں تھے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، نہیں، مت سمجھنا، ہمیشہ بیدار رہنا۔
لشکر میں علی میں آ جانا کافی نہیں ہے جب تک بصیرت علی پیدا نہ ہو. سنیں، وہ نیزوں پہ قرآن بلند ہوئے، دو رد عمل سامنے آئے، دو رد عمل. ایک مالک اشتر کا رد عمل، ایک ان خارجیوں کا رد عمل. مالک اشتر آگے بڑھے، پشت دیکھی خالی ہے، مڑ کے دیکھا، کیوں کھڑے ہو، آؤ، یہ فتنے کا وہ خیمہ سامنے ہے، ہم ختم کر دیں، دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت ہو جائے گی، یہ فتنہ ختم کریں. کہنے لگے مالک ہم آگے نہیں بڑھیں گے. کیوں نہیں بڑھو گے؟ سنیں، کہنے لگے مالک وہ دیکھ نہیں رہا. کہا کیا؟ کہا وہ ذرا دیکھ، نیزوں پہ قرآن بلند دیکھے. کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے مالک پھر بھی پوچھ رہا ہے، وہ سامنے قرآن اور ہم لڑیں. اب حضرت مالک نے وہ کیا بصیرت افزا جملہ کہا، یہ ہے علی شناس. کہنے لگے لڑو، پھر بھی لڑو. کہنے لگے قرآن ہے اور نیزوں پہ بلند ہیں. سنیں گے، حضرت مالک اشتر نے کہا یہ تو کاغذ پہ لکھا ہوا قرآن ہے، ہمارے پاس تو حقیقی قرآن ہے. آپ متوجہ ہیں، انشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں، سنجیدہ گفتگو اور سنجیدہ انداز میں سنتے ہیں، اس لیے میں اسی انداز میں ہی بات کر رہا ہوں. کہنے لگے کیوں لڑے؟ کہا یہ تو لکھا ہوا قرآن ہے نا، یہ لکھا ہوا قرآن جو چاہے اور جیسے چاہے اس کی آیتوں کو اپنی مرضی سے ڈھال لے. بھائی یہ تو نہیں بولتا، اس کی آیتوں کے جو جی چاہے کوئی بھی معنی کر لے. کہا ہمارے پاس وہ ہے جسے رسول مجسم قرآن بنا کے گئے ہیں. اس قرآن کی تشریح وہ کر رہا ہے جو ہماری پشت پہ ہمارا امام ہے. حضرت مالک اشتر کے کیا خوبصورت جملے تھے. کہنے لگے خارجیوں لڑو، اس وقت تو خارجی نہیں ہوئے تھے، لڑو. کہنے لگے کیوں لڑیں؟ کہا اس لیے لڑو کہ یہ قرآن تمہیں دھوکہ دینے کے لیے بلند ہوئے ہیں. اگلا جملہ فرماتے ہیں اگر یہ قرآن کو مانتے ہوتے تو علی سے لڑنے آتے. ہائے 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 ہائے. اگر یہ قرآن کو سمجھتے ہوتے تو وارث قرآن سے لڑنے آتے. کہا خدا کی قسم یہ نیزے پہ قرآن بلند نہیں ہے، یہ وہ حربہ ہے جس کے ذریعے تمہیں دھوکہ دیا جائے گا. اس دھوکے میں نہ آنا. اگر اس قرآن کی عظمت کو بچانا ہے تو قرآن ان سے لے کر وارث قرآن کے حوالے کر دو. توجہ فرما رہے ہیں. میری پہلی گفتگو میں یہ ساری باتیں جو ہو گئی سوچا ایسے نہیں تھا، لیکن آئیں اب آپ سے جو کہنا چاہتا ہوں، معرفت نہیں تھی تو خارجی بن گئے نا. دھوکہ کس سے کھایا؟ وہ نیزوں پہ بلند قرآنوں سے کھایا نا دھوکہ. کیوں؟ چونکہ علی شناس نہیں تھے، ائمہ شناس نہیں تھے. اب ہاتھ جوڑ کے معذرت کے ساتھ سخت جملہ بھی ہو تو غور فرمائیے گا، ہر دور میں کوئی نہ کوئی شعر نیزوں پہ بلند کر کے دھوکہ دیا جا سکتا ہے. اب نیزوں پہ بلند کرنا ایک کنایا میں نے کہا ہے، جسے بھی شعار بنا لیا جائے، نعرہ بنا لیا جائے. سوچنا اور دیکھنا یہ نعرہ کن کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. کاش میری بات پہنچ جاتی، مجھے لفظ یہ کہنا پڑیں گے. دیکھ لینا اگر کوئی نعرہ لے کے آ رہا ہے، یہ نعرہ کن کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. عجیب بات ہے، جو ولایت کے نشانیوں کو، یہ مزارات مقدسہ، یہ روضہ حضرت زینب، یہ روضہ سید الشہداء، یہ روضہ امام حسین، یہ روضہ امیر المومنین، بول کے بتائیے گا یہ اسلام کے شعار ہیں یا نہیں؟ اس شاعر اللہ ہے نا. عجیب بات ہے، جو انہیں بچا رہا ہے یہ نعرے انہی کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. پتا چلا آج کے خوارج اور آج کے اموی صفت دونوں موجود ہیں.
اگر ان دونوں کے دھوکے میں نہیں آنا، نہ خارجی بننا ہے نہ اموی بننا ہے، تو آج کے مالک اشتر پہ نظر رکھنا۔ آج کے مالک اشتر پہ نظر رکھنا، دھوکہ نہ کھانا۔ وہ اس دور میں پیام علی، فکر علی، راہ علی، ذکر علی، اس نے اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنی رفتار سے بچا کر بتایا ہے۔ وہ اس وقت شیعوں کی غیرت ہیں، یہ مرجعیت اور رہبریت تشیع کا فخر ہے۔ پوری دنیا میں کسی کے پاس ایسا لیڈر نہیں جس پہ فخر کرے۔ ہے کوئی عقل مند پڑھا لکھا جو ابو بکر بغدادی پہ فخر کرے؟ میں طنز نہیں کر رہا، چیلنج ہے، کرے فخر ملا عمر پہ، ان فاسقوں پہ، ان سفاکوں پہ جو انسانوں کے سر اتار رہے ہیں۔ ہے کوئی جو عقل مند انسان ہو، انسانیت کا درد رکھتا ہو اور انہیں اپنا لیڈر کہے؟ خدا کی قسم، آج بھی اگر دنیا میں کسی نے اسلام کی نمائندگی کی ہے تو انہی نے کی ہے جن کے گھر میں اسلام ہے۔ یہ ہے مکتب آل محمد کا عملی اظہار۔ انشاءاللہ ان مجالس میں میری گفتگو آپ کو پتہ ہے ایک جہتی نہیں ہوتی، اس میں تمام جہات کو جمع کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر طرز تفکر اور ہر سطح فکر کے انسانوں تک وہ بات پہنچے، سننے والوں تک۔ اس لیے موضوع گفتگو حدیث ثقلین کی اسی روشنی میں اس عشرے کا مقام اہل بیت، پیام اہل بیت، بے زبان اہل بیت۔ اہل بیت کا مقام، اہل بیت کا پیام، اہل بیت کی زبان سے، یہ ہے موضوع گفتگو۔ انشاءاللہ پہلا مرحلہ ہے مقام اہل بیت، پھر اس کے ساتھ ساتھ پیام اہل بیت۔ زبان اہل بیت سے مراد یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے حوالے سے ہمارے ممبروں سے چونکہ مجالس کا سلسلہ اتنا بڑھ گیا الحمدللہ، لیکن اگر کوئی چیز تعداد میں بڑھتی جائے اور معیار میں کم ہوتی جائے تو اس کا اثر منفی ہوتا ہے، مثبت نہیں ہوتا۔ میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ تعداد میں بڑھ جائے، معیار میں کم ہو جائے تو اس کا اثر مثبت نہیں ہوتا۔ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ کسی پر طنز تنقید نہیں کر رہا، حقائق بیان کر رہا ہوں اور آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ۔ اور پہلی مجلس میں یہ حقائق رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ موضوع، یہ عنوان گفتگو کیوں چنا، کیوں انتخاب کیا؟ کچھ لوگ منبر سید الشہداء یا مکتب آل محمد کے ماننے والوں میں اہل بیت کی شان اور مقام اور مناقب اور فضائل کی آڑ میں وہ کچھ مکتب آل محمد کے ماننے والوں کو دے رہے ہیں جو آل محمد کا مقام نہیں ہے، ان کے شایان شان نہیں ہے اور ان کا وہ پیام بھی نہیں، برملا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے میں اگر مقام اہل بیت اپنی طرف سے بیان کروں تو وہ میرا بیان کیا ہے، دوسرا بیان کرے تو وہ اس کا ہے، نہ میں معیار ہوں نہ وہ ہے۔ میں نے اس لیے زبان اہل بیت کی قید لگائی ہے کہ آپ تک میری زبان سے میرا کلام نہ پہنچے، میرا نقطہ نظر نہ پہنچے، وہ پہنچے جو آل محمد نے خود اپنے بارے میں کہا ہے، وہ پہنچے جو آل محمد نے اپنے بارے میں خود ارشاد فرمایا۔ آل محمد کے مقام کو توجہ فرمائیں گے، گفتگو میں نے شروع کر دی ہے۔ آل محمد کے مقام کو سمجھنے کے لیے ہمیں کہاں جانا چاہیے، کن کے حضور جانا چاہیے؟ اب آئیں، تھوڑا مشکل لفظ آسان کروں گا۔ آل محمد ہے انسان کامل،
انسان ہے، وہ انسان ہے اور وہ ہستی ہیں اس روئے زمین پر کہ اللہ نے جیسا انسان کو عظمت دی ہے، اگر آپ نے وہ باعظمت انسان دیکھنے ہوں تو اس کا سب سے اعلیٰ اور آخری مصداق آل محمد ہیں، آل محمد ہیں۔ چونکہ اللہ نے انہیں کامل و اکمل بنایا، تمام کمالات میں آخری منزل پہ رکھا، اللہ نے کمال دیے ہیں، لہذا آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں انسان کامل، پرفیکٹ انسان کی شناخت وہ نہیں کروا سکتا جو خود پرفیکٹ نہ ہو، جو خود کمال کی منزل پہ فائز نہیں، وہ کیسے بتائے گا کمال کہتے کسے ہیں؟ لو اگر بات نہیں پہنچی تو آسان لفظوں میں سمجھاؤں، اندھے سے کہو کہ یہ رنگ بتاؤ، نابینا سے کہو کہ یہ کلر کیا ہے بتاؤ، وہ کہے گا مجھے کیا پتا۔ آپ کہو گے کیا سے انسان ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں یہ کلر کیا ہے، وہ کہے گا جس شے سے کلر کو دیکھا جاتا ہے، مجھے تو وہ آنکھیں ہی نہیں ملی۔ نہیں توجہ فرمائی، تو بصارت ظاہری وہ شناخت کے لیے جس کو ان آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے اس کے لیے ظاہری بصارت چاہیے نا، تو اگر کوئی پیدائشی اندھا ہو تو وہ رنگ نہیں بتا سکتا۔ اب مجھے کہنے دو عزیزو، جسے اللہ نے کمال کی آخری منزل پہ فائز کیا ہو، اس کا مرحلہ اس سے پوچھ رہے ہو جو ناقص ہے؟ نہیں، میری بات کو تاکہ دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے، بڑی خوبصورت حدیث پڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ محظوظ بھی ہو جائیں گے اور قریب بھی ہو جائیں گے، اور گرمی کی پوری شدت صرف مجھ پر ہے کیونکہ ساری جگہ پنکھے ہیں سوائے مجھ پر، ہاں، اور اول مجلس سے ابھی تک یہ 700 کلومیٹر سفر ہے جو روزانہ مجھے کرنا ہے، وہ میں پچھلے سال کی طرح پھر وعدہ کر بیٹھا، تو پچھلی دفعہ 2 عشرے تھے، اس دفعہ تیسری، اور یہ تیسری مجلس ہے، اور اگر یہ اپنے ہمارے برادران نے 9 دن یہی رویہ رکھا تو 4-5 کے بعد انشاءاللہ مجھے ہسپتال میں دیکھیں گے، کیونکہ جتنا پسینہ مجھے آ چکا ہے مجھے معلوم ہے۔ ہاں، اب آپ توجہ فرمائیں گے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ حدیث بڑی خوبصورت، اور اسے تفسیر بصائر الدرجات میں اور آیت اللہ جوادی عاملی نے حیات عارفانہ امام علی میں نقل کی، فرماتے ہیں سرکار دو عالم نے، توجہ فرمائیں گے، انسان کامل پرفیکٹ انسان کی شناخت، پہچان، معرفت وہ کروائے جو یا اس جیسا کامل ہو یا اس نے اسے کامل بنایا ہو۔ آئیں ائمہ اہل بیت کی معرفت کے ان سے لو جو یا آل محمد جیسے ہیں، وہ اس خاندان کے باہر آپ کو ملیں گے ہی نہیں توجہ فرمائی، بھئی یہ آپس میں ایک دوسرے جیسے ہیں لیکن ان کا غیر ان جیسا ہے ہی نہیں، تو ان کی شناخت یا ان سے لو یا اس سے لو جس نے انہیں کامل بنایا۔ اب آئیں حدیث پڑھتا ہوں، سرکار دو عالم نے امیر المومنین کو مخاطب فرمایا، ارشاد فرماتا ہے یا علی ما عرف اللہ الا انا وانت، اللہ کی معرفت نہیں ہوئی یا مجھ مصطفیٰ کو یا تو مرتضیٰ کو۔ اللہ اکبر، اس اللہ کی معرفت جو شایان شان ہے یا مجھ مصطفیٰ کو ہے یا تو مرتضیٰ کو ہے۔ ما عرفنی الا اللہ وانت، اور مجھ مصطفیٰ کی معرفت نہیں ہوئی یا خدا کو ہے یا تو مرتضیٰ کو ہے۔ نہیں توجہ فرمائی، میں مصطفیٰ انسان کامل ہوں، یا خدا بتائے میں کیا ہوں یا وہ بتائے جو میرا نفس ہے۔ میری معرفت وہ کروا سکتا ہے جس نے مجھے مصطفیٰ بنایا، لہذا میری معرفت یا خدا سے لو یا تجھ مرتضیٰ سے لو۔ توجہ، تیسرا جملہ، ما عرفکا الا اللہ وانا،
اور اے علی تیری معرفت کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، یا وہ اللہ کر سکتا ہے جس نے تجھے علی بنایا ہے، یا میں مصطفیٰ کر سکتا ہوں چونکہ اللہ نے تجھے مجھ جیسا بنایا۔ نہیں نہیں، ایک لطیف بات کہہ رہا ہوں، میں نے یہ نہیں کہا مصطفیٰ علی جیسے ہیں، میں نے کہا علی مصطفیٰ جیسے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، ادھر نہیں کہا وہ علی جیسے ہیں، نہ، ان کو اللہ نے پہلے بنایا، علی کو ان جیسا بنایا، تاکہ پتا چل جائے کہ مصطفیٰ کو پہلے بنا کے بتایا مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں۔ اب جسے مصطفیٰ جیسا بنایا اسے مقام و رتبے میں مصطفیٰ کے بعد بنایا، وہ مصطفیٰ جیسا ہے لیکن مقام خلقت میں پہلے مصطفیٰ ہے۔ یہ مقام ذہن میں رہے۔ اب ایت اللہ جوادی عاملی کا نتیجہ اور بات سمیٹ رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں اس حدیث میں کیا سرکار نے فرمایا؟ فرمایا اے علی تیری معرفت یا مجھے ہے یا اللہ کو ہے یا تجھے ہے، یعنی علی کیا ہے یا علی سے پوچھو یا مصطفیٰ سے پوچھو یا خدا سے پوچھو۔ نہیں، آج کی مجلس کا یہی پیام، پہلی ہستی مقام اہل بیت میں امیر المومنین ہے۔ انشاءاللہ زبان اہل بیت سے مراد میں نے ابھی عرض کیا خطبات ائمہ، روایات ائمہ، زیارات ائمہ، اور زیارت جامعہ کو عنوان گفتگو قرار دوں گا، چونکہ زیارت جامعہ تمام زیارات میں جامع بھی ہے، کمپریہنسو ہے، اور اس زیارت کی جو توثیق ہے، تائید ہے، وہ بزرگ علماء نے کی ہے۔ اور بڑی بات، یہ زیارت امام علی نقی علیہ السلام سے منسوب ہے، انہوں نے تعلیم فرمائی ہے۔ انشاءاللہ اس زیارت جامعہ کے کچھ اقتباسات امام کے زبان سے لے کر امام نے اس زیارت میں اپنا تعارف یعنی اہل بیت کا تعارف کیسے کرایا ہے۔ اگر آج ہمیں اہل بیت کو ماننا ہے، اتباع کرنی ہے، معرفت حاصل کرنی ہے، تو کسی سے اہل بیت کو نہیں لینا، انہی سے لینا ہے۔ جو انہوں نے تعارف کروایا اسے مانیں گے، جو انہوں نے نہیں کہا کوئی بھی کہے اسے رد کریں گے۔ یہ ہے مقصد اس عنوان کو رکھنے کا۔ تو عزیزان محترم، میں جو عرض کر رہا تھا، علی کیا ہیں یا خدا سے پوچھو یا مصطفیٰ سے پوچھو یا خود مرتضیٰ سے پوچھو۔ اللہ اکبر، علی اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ اب کیا بات کو پھیلاؤں؟ علی اللہ کی نظر میں کیا ہے جسے نام ہی علی اللہ دے دے؟ اللہ اکبر۔ بھئی آپ اسے خطابت نہ سمجھیں، میرے پاس بزرگ علماء کی اور روایات ہیں ائمہ کی، مناقب شعر ابن شعب میں پڑھ لیں کہ ائمہ کے جتنے نام ہیں وہ اللہ نے تجویز کیے، روایات ہیں، صرف سرکار دو عالم کا نہیں، مولا کائنات کا، یہ سارے نام اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو جب اللہ کی طرف سے نام ہے، توجہ فرمائیں، ایک ہوتا ہے نام، ایک ہوتا ہے صاحب نام۔ نام رکھنے والا جیسا ہوگا، توجہ فرمائیں گے، نام رکھنے والا جیسا ہوگا، وہ نام رکھتے ہوئے ایک نسبت تو دیکھ لے گا، اس نسبت سے نام تو رکھ دے گا، لیکن ضروری نہیں کہ وہ نام صاحب نام اس نام کی نسبت جیسا ہو جائے، ہے یا نہیں؟ مثلا انسان اگر کسی کا نام محمد علی رکھ دے اور کہے جی قائد اعظم کی وجہ سے محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے رکھا ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی طرح بن جائے، ایسے مناسبت سے تو رکھ دیا ہے نا، لیکن ویسا ہوا تو نہ۔ اب آپ اس نام رکھنے والے سے گلہ نہیں کرتے، یار تم نے نام رکھا اور یہ ویسا بنا نہیں، وہ کہے گا یار میں نے تو مناسبت سے رکھا، مجھے کیا پتا یہ کیسا بنے گا، چونکہ وہ اس کے مستقبل کے بارے میں جانتا نہیں، لہذا وہ اپنے آپ کو قصوروار نہیں سمجھتا۔ لیکن اگر نام رکھنے والا خدا ہو، ہائے 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 ہائے، خود سوچے اگر نام رکھنے والا خدا ہو
تو خدا نام اور صاحب نام میں مناسبت کو اس کے آغوش مادر سے لے کر آغوش قبر تک جانتا ہے۔ اب مجھے کہنے دو، جس کا نام وہ مصطفیٰ رکھے، مصطفیٰ صفا سے ہے یعنی عیب سے پاک، جسے وہ مصطفیٰ کہے اس میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں، جس کا وہ نام علی رکھے، وہ نام علی رکھے، اب وہ کتنا بلند نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بلند، کتنا بلند۔ سرکار دو عالم کعبے میں کھڑے ہیں اور بت توڑ رہے ہیں، بت توڑ رہے ہیں۔ اب باپ کے بچوں کو بھی واقعہ یاد، امیر المومنین کو بلایا نا، شانوں پہ سوار کیا اور کہا یہ بت توڑ دیں، کہا نا بت توڑ دیں۔ تو مولا کائنات بت توڑ رہے تھے تو مدارج النبوہ میں اہل سنت برادران نے بھی لکھا۔ اب سرکار نے پوچھا، رسالت مآب نے کیا پوچھا؟ اے علی کہاں پہنچے ہو؟ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، آپ کو یہ واقعہ یاد ہے۔ پوچھا کہاں پہنچے ہو تو مولا نے کیا جواب دیا؟ چاہوں تو عرش اعظم کو چھو لوں۔ یہی کہا نا یار، میں نے بے ربط بات نہیں کی اور سطحی بات بھی نہیں کی، اس بات میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ اب کر رہا ہوں۔ دیکھو سرکار دو عالم کو معراج ہوئی اور لے جانے والا جبرائیل، ایسے ہی ہے نا، جبرائیل گئے اور ایک جگہ جا کر رک گئے، کہا یہاں سے آگے ایک ذرہ بھی بڑھوں تو جل جاؤں گا۔ تو اب آگے مصطفیٰ خود گئے نا، تو اللہ نے معراج کے لیے وہ جبرائیل کو بھی ایک جگہ روک دیا، آگے لے گیا نا، تو خدا لے گیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے یہ معراج بندگی کو ہوئی ہے۔ اب جو نفس رسول ہے اس کی بندگی کہاں ہے؟ میں جملہ کہہ رہا ہوں، جسے اللہ نے بلا واسطہ خود معراج کرائی، چونکہ جبرائیل رک گیا نا، اس سے آگے تو خدا ہی لے کے گیا، جسے اللہ نے بغیر واسطے کے معراج کروائی وہ مصطفیٰ ہے، اور جسے مصطفیٰ نے معراج کرائی وہ مرتضیٰ ہے۔ یہ مرتضیٰ کی معراج تھی مصطفیٰ کے ذریعے۔ لوگ ظاہر کو دیکھ رہے تھے کہ کعبے میں دو ہستیاں ہیں، لیکن یہ مصطفیٰ لے کے گئے مرتضیٰ کو، تاکہ تمہیں پتا چل جائے جہاں جہاں اصل جا رہا ہے، جہاں جہاں نبی جا رہا ہے، وہاں وہاں میرے وسیلے سے میرا وسیع جا رہا ہے، لیکن میرے وسیلے سے جائے گا، میرے واسطے سے جائے گا۔ بلا واسطہ میری معراج ہے اور میرے واسطے سے مرتضیٰ کی معراج ہے۔ اللہ اکبر، جس کا نام علی اس نے رکھا، کتنا پیارا نام علی۔ اور یہ علی جو اپنی حیات طیبہ میں ہر جگہ علی ہے، جب یہ علی اس علی کو جھکتا ہے، نہیں اب اسے خطابت سمجھ لیں یا ویسے جملہ سمجھ لیں، بھئی علی جھک ہی علی کو سکتا ہے، جسے وہ علی بنائے وہ علی کے علاوہ کسی کو نہیں جھکتا، اور یہ علی اس علی کو جھک کے بتا رہا ہے کہ جو جھکنے والا ایسا ہے تو جسے جھک رہا ہے وہ کیسا ہوگا، جس کا بننے والا علی ایسا ہے اس کا بنانے والا علی کیسا ہوگا۔ مقام اہل بیت، پیام اہل بیت، بے زبان اہل بیت۔ انشاءاللہ کل زیارت جامعہ کا پہلا جملہ اور زیارت جامعہ کی توثیق اور زیارت جامعہ میں وہ جو فضائل، مناقب اور مقامات ائمہ ہیں اور پیام ائمہ ہے، انشاءاللہ ان عشرہ محرم میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، تاکہ وہ مقامات ائمہ کی ایک چھوٹی سی ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں ایک کھڑکی ہمارے سامنے کھلے، ہمارا جتنا ظرف ہے اتنا کھلے۔ علامہ نکن ایک جملہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان پورے سمندر کو نہ سمیٹ سکے، اور سمیٹ بھی نہیں سکتا، فرماتے ہیں اگر ایک سوئی بھی ہو نا، اسے بھی آپ سمندر میں ڈبوئیں
تو کم از کم جتنا اس میں سوراخ ہے بے قدرے سوراخ پانی گزر جاتا ہے، گزرتا ہے نا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم آل محمد کے فضائل کے سمندر کے مقابلے پہ کچھ نہیں، بس بے قدرے ظرف لے لیا کرو، اور جتنا سمجھ لیتے ہو انہیں، جتنا ان کے مناقب اور فضائل کو مان لیتے ہو، اتنا ان کے پیام کو بھی مانو۔ چونکہ فضائل سن لینا دلیل شیعت نہیں، فضائل سن لینا دلیل شیعت نہیں، دلیل شیعت ان کا منصب ماننا ہے۔ بس بات سمیٹ رہا ہوں، ان کا منصب مان کے انسان شیعہ بنتا ہے، ان کے فضائل سن کے محب بنتا ہے۔ اگر کوئی فضیلت پر ہی واہ واہ کر کے چلا جائے اور پوری زندگی اسی واہ واہ پہ رہ جائے، اسی سے محظوظ ہوتا رہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میں اسے محب تو شاید مان لوں، شیعہ نہیں مانوں گا۔ شیعہ فضائل سن کے نہیں بنتا، منصب مان کے بنتا ہے۔ نہیں، جملہ بدل دو، واہ واہ کہہ کے بندہ بعض اوقات محب بھی نہیں بنتا، چونکہ اگر واہ واہ دل سے نہ ہو تو چاہے یہاں کہے چاہے غدیر میں کہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فضائل کا فائدہ تب ہے جب فضائل تمہیں اس منصب اہل بیت تک لے جائیں۔ لو پوری گفتگو کو ایک لفظ میں سمیٹ لوں، اور پہلے یہ جملہ کہہ چکا ہوں غدیر کے پروگرام میں، اب کہتا ہوں، وہاں بھی کہا تھا اب بھی کہہ رہا ہوں۔ عزیزو، غدیر فضیلت کا مقام نہیں، منصب کا میدان ہے۔ غدیر پڑھنے سے کوئی غدیری نہیں بنتا، غدیر کو ماننے سے غدیری بنتا ہے۔ سلمان و ابوذر اور دوسروں میں فرق کیا تھا؟ دوسروں نے غدیر کو سنا اور سلمان نے غدیر کو مانا۔ وہ منصب کے سامنے جھک گیا۔ اور ہاں، کربلا میں آنے والے اور کربلا سے باہر رہ جانے والے دو لوگ ہیں۔ جو کربلا سے باہر رہ گئے سارے حسین کے دشمن نہیں تھے، مولا حسین کے دشمن نہیں تھے، لیکن فرق کیا تھا؟ وہ حسین کو مانتے تھے، کیا؟ با فضیلت ہستی، لیکن حسین کے منصب کو نہیں مانتے تھے۔ اگر امام مانتے ہوتے تو کیسے ہو سکتا ہے کسی کا امام قتل ہو رہا اور وہ چپ رہے؟ جو کربلا میں آئے وہ منصب کو مان کے آئے، اور وہی جملے دہرا رہا ہوں، ان کو ماننا اور ہے، ان کی ماننا اور ہے۔ آج معذرت چاہتا ہوں، یہ جملہ کہنے پہ مجبور ہوں، آج ہمارے ممبروں سے وہ فضائل اور فضائل میں بھی وہ ائمہ کے مقامات کی آڑ میں اور فضائل کی آڑ میں آپ کو چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں جو اہل بیت سے قریب نہیں کرتی۔ انشاءاللہ بتاؤں گا، عرض کروں گا۔ ایک پوری گفتگو غلو پر ہے، غالی پر ہے، حدیث، روایات اور آیات کی روشنی میں عرض کروں گا کہ یہ غلو کی بنیاد کیا ہوتی ہے، اساس کیا ہوتی ہے۔ انسان کسی کے بارے میں جب تجاوز کرتا ہے تو کب کرتا ہے؟ جب اس کے مقام حقیقی کی شناخت نہ ہو اور ذہنی طور پر افسانوی مقام بن جائے تو وہ افسانوی شخصیت جتنی جی چاہے بڑھا لو۔ حقیقی شخصیت اگر شناخت ہو جائے تو انسان اس کی تباہ کرتا ہے، پوجا نہیں کرتا۔ ہمیں آل محمد رسول نے دیے اتباع کے لیے، کاش میری بات پہنچ جائے۔ یہ 12 امام ہیں تو جن کے امام ہیں وہ شیعہ ہے، جن کے امام نہیں وہ شیعہ نہیں۔ اب جس کے امام ہوں گے وہ کبھی علی اللہ نہیں کہے گا، چونکہ علی کو اللہ کہنا یہ دلیل ہے کہ وہ امام نہیں مان رہا۔ جو امام نہیں مان رہا وہ شیعت سے خارج ہے۔
میں نے بات کہہ دی ہے، جو علی اللہ کا نعرہ لگائے یا لگوائے یہ شیعت سے خارج ہے۔ کیوں خارج ہے؟ چونکہ بآواز بلند صلوات، ایک صلوات پھر پڑھ لیجئے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ چونکہ جو علی اللہ کہہ رہا ہے وہ امام تو نہیں نہ مان رہا بھائی، طے شدہ بات ہے نا، اگر امام مانتا تو اللہ نہ کہتا، اور اگر اللہ کہہ رہا تو امام نہیں مانتا۔ اب مجھے کہنے دو، جو علی اللہ کہہ رہا ہے اس کی صف ہم سے جدا ہے، علیحدہ ہے، اور یہ صفیں جدا کرنی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ آل محمد کا مکتب جو پوری دنیا کے لیے پیام رکھتا ہے اسے بچایا جائے۔ سنیں، اگر آل محمد کا مکتب ویسے پہنچاؤ گے جیسے آل محمد نے پہنچایا تب لوگ اسے مانیں گے، اگر ویسے پہنچاؤ گے جیسے خود چاہتے ہو لوگ نہیں مانیں گے۔ میری بات ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں بھائی، خود علی نہ بناؤ، اللہ نے علی کو علی بنا دیا ہے۔ نہیں، ایک جملہ پھر بدل رہا ہوں، یہ جو مصور ہوتا ہے، مصور تصویر بناتا ہے نا، اگر اس تصویر میں نقص ہو تو وہ نقص وہ نکال سکتا ہے جو اس مصور جیسا ہو۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، کسی کی پینٹنگ میں اس نے کہا یہ غلط ہے، فوراً مصور نے پوچھا پینٹر نے، آپ جانتے ہیں مصوری؟ نہیں۔ اس نے کہا تیری بات کا کیا بھروسہ، کیا حیثیت؟ اگر اس نے کہا نہیں جی میں فلاں مصور ہوں، او آپ کا تو میں انتظار کر رہا تھا، بتائیں کہاں نقص ہے، تب مانے گا جب اسے اپنے سے برتر مانے۔ ایسا ہی ہے نا، آؤ، علی کو تو اللہ نے علی بنایا ہے، علی کسی کے رنگوں کا محتاج نہیں ہے۔ میں نے بات کہہ دی ہے، تم علی بنا کے نہ دکھاؤ، جیسا اللہ نے بنایا ویسا لوگوں کو دکھاؤ، خود نہ بناؤ، جیسا میرے خدا میرے پروردگار نے بنایا علی ویسا دکھاؤ۔ ہاں انشاءاللہ بتاؤں گا یہ آل محمد خدا کی نسبت کیا ہے، ان کی پروردگار سے نسبت کیا ہے، وہ نسبت قائم کرنی ہے، اس نسبت کو توڑنا نہیں۔ اور کربلا کی بنیاد یہی تھی، کربلا کی بنیاد یہی تھی۔ یکم محرم کا دن گزر گیا، یکم محرم کا دن گزر گیا، کربلا میں حسین آئے ہی اس لیے تھے یہ بھٹکتی انسانیت کو اللہ سے ملا دوں، ان یزیدیوں سے آزاد کر کے انہیں حر بنا دوں۔ اے میرا مولا حسین تیری عظمت پہ قربان، تیرے نام پر اس گرمی کی شدت میں، حبس میں، اتنی جم غفیر کا آنا اور جگہ جگہ اسی طرح لوگوں کا جانا، مولا یہ تیری ہدایت کی وہ شمع ہے۔ اور سرکار نے یہی فرمایا تھا، ان للحسین حرارتن، حسین ابن علی کے لیے ایک حرارت ہے، ایک گرمی ہے، کس میں؟ فی قلوب المومنین، مومنوں کے دلوں میں ذکر حسین اور محبت حسین کی ایک گرمی ہے۔ اور آگے خبر دے دی، یہ گرمی کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، یہ آگ کبھی نہیں بجھے گی، یہ روشن رہے گی۔ ایک عالم دین بڑا خوبصورت جملہ فرما رہے، کہتے ہیں اللہ چاہتا ہے یہ حرارت رہے، یہ آتش دل میں روشن رہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ ایمان کو مردہ نہ ہونے دے۔ آئے ہائے، حسین دلوں میں ہے تو وہ ایمان جانے نہیں دیتا، لیکن دل میں حسین ہو۔ عزادارو، یکم محرم کا دن گزر گیا، رات چاند نظر آیا، بعض لوگوں نے ضد میں، ہٹ درمی میں، دشمنی اہل بیت میں دوسروں کو مبارکبادیں دے رہے تھے اور اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ بعض ہمارے دوست احباب غصے میں آ کے جواب دیتے ہیں، کیوں؟ دکھ ہوتا ہے نا،
کیوں دکھ ہوتا ہے آپ کو؟ اس لیے کہ رسول کے گھر کے اجڑنے کا مہینہ ہے اور تم مبارکباد دے رہے ہو. یہی دکھ ہے نا آپ کو, اسی وجہ سے آپ کو غصہ آتا ہے نا. ایسا ہی ہے نا کہ رسول کا گھر لٹ گیا اور تم مبارکباد دینے آ رہے ہو. سال 9 اتنا قیمتی ہے یا حسین ابن علی کی شہادت قیمتی؟ وہ غم رسول. لیکن اب میں جملہ کہہ رہا ہوں, یار آج آپ کو مبارکباد دی کسی نے تو آپ کو غصہ آ گیا. خود سوچو جب سر سامنے تھے اور وہ بیٹا بھی سامنے تھا اور قاتل اپنے قتل کی اجرت مانگ رہا تھا, کبھی سوچا آل محمد کی مظلومیت کتنی بڑی ہے؟ میں 2-3 سال پہلے آپ کو یہ واقعہ سنا چکا ہوں, معذرت چاہتا ہوں پھر سناتا ہوں. یہ 6 ستمبر آیا, یوم دفاع آیا, شہداء کی تصویریں جگہ جگہ لگی. یہ اس کشمیر ہائی وے پہ وہ آرمی پبلک سکول APS کے بچوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. ابھی پتہ نہیں ہیں یا نہیں, تصویریں تھیں, نیچے نام لکھے ہوئے تھے. مجھے وہ واقعہ پھر یاد آ گیا اسی مناسبت سے. ابھی عابدی صاحب نے ذکر بھی کیا, آپ کو کہا فاتحہ بھی پڑھیں. عزادارو, جب یہ APS کا واقعہ ہوا نا تو ہر دل غمگین تھا, ہر دل میں غم تھا. تو میں نے ٹی وی پر ایک پروگرام دیکھا صبح کے وقت, ایک ماں کو بلایا ہوا تھا, تقریباً 1 سال کے بعد ماں کو بلایا تھا. اس اینکر نے سوال کرتے کرتے سوال کیے. میں بیٹھا ہوا تھا, ناشتہ کر رہا تھا, دیکھ رہا تھا. اس نے ماں سے سوال کیا کہ آپ کو بیٹے کا غم بھول گیا؟ کہنے لگی تو ماں نہیں ہے, تجھے کیا پتا ماں کا دل کیا ہوتا ہے. متوجہ ہوا اور امام حسین کی غربت پہ گریہ آیا. کیا لفظ تھے؟ یہ لفظ سے نہیں گریہ آیا. اس نے پوچھا کہ آپ کو غم تو نہیں بھولتا ماں ہو, پھر اپنی زندگی کو عادی کیسے کیا؟ عادی. کہنے لگی عادی ہوئی تو نہیں, ماں کہنے لگی, لیکن کچھ صبر آ گیا. اینکر کا پھر سوال تھا صبر کیسے آیا؟ کہنے لگی کہ میری بیٹی, میرے داماد جو بڑے ہیں, انہوں نے 2 کام کیے. کیا کیا؟ کہنے لگی جتنی میرے بچے کی تصویریں تھی نا وہ انہوں نے ہٹا دی, میری بیٹی لے گئی, اور جتنی میرے بچے کی نشانیاں ہیں کتابوں کی شکل میں, بیگ کی شکل میں, جوتوں کی, کپڑوں کی, وہ بھی انہوں نے چھپا دی. ایک یہ بات کہتی ہے میں اب ان چیزوں کو دیکھتی نہیں. دوسرا کہتی ہے لوگوں کی, آپ لوگوں کی, پاکستانیوں نے اتنے مجھے حوصلہ دیا اور مجھ سے تعزیت کی کہ میں نے اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کیا. اہل درد ہیں, پڑھے لکھے دوستو, پتہ چلا اگر جانے والا چلا جائے اور کوئی تسلی دینے والا آ جائے اور آ کر تعزیت کرے تو کم از کم دل کو تسلی مل جاتی ہے کہ میں تنہا تو نہیں ہوں. اور دوسرا, اگر جانے والے کی نشانیاں چھپ جائیں تو دل کو تسلی مل جاتی ہے نا. اور رونے والوں جگر پھٹتا ہے, کیسے جملہ کہوں, اگر کسی کی نشانیاں آنکھوں سے مٹ جائیں یا دور ہٹ جائیں تو ماں کو تسلی مل جاتی ہے. اللہ جانے ربا. سوچو کربلا والوں کا غم کم کیسے ہو. زینب جیسے ہی سر اٹھاتی ہے سامنے حسین کا سر, کبھی عباس کا سر, کبھی اکبر کا سر. اب میں ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں, رباب سر اٹھاتی ہے تو 6 ماہ کے اصغر کا سر. اب میں جملہ روک نہیں پاؤں گا, لیکن گستاخی نہ سمجھنا, میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں. عزادارو, غم یہاں رکا نہیں. سامنے بہن ہے, زوجہ ہے, بیٹی ہے, اور قاتل کے ہاتھ میں چھڑی ہے. کوئی بتائے
یہ کربلا والی یہ مخدرات عصمت کا غم کم کیسے ہو؟ ہائے غم تو کم تب ہوتا جب سامنے سے کوئی ہٹ جاتا، اور جو بے گور و کفن لاشیں چھوڑ گیا ہے۔ بس چونکہ عزاداری کے دن ہیں اس لیے ایک روایت پڑھ دیتا ہوں، تیاری کل پڑھوں گا، اب ہمت بھی نہیں رہی گرمی کی شدت سے، واقعاً معذرت چاہتا ہوں، ایک جملہ پڑھتا ہوں جو روایت ہر سال پڑھتا ہوں۔ ریان ابن شبیب میرے 8ویں امام کا چاہنے والا ہے، امام کو جب ولی عہدی ملی تو سوچا امام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ذی-قعدہ میں امام کو ولی عہدی ملی تھی، ذی الحجہ گزرا، محرم آ گیا۔ یہ جس دن امام کے حضور پہنچا، ریان ابن شبیب خود روایت کرتا ہے، کہتا ہے امام کے حضور پہنچا تو یکم محرم تھی، کہتا ہے میں متوجہ نہیں ہوا تھا کہ یکم محرم ہے، امام کو دیکھا تو امام نے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے، میں نے جاتے ہی سلام کیا اور عرض کی مولا ابھی تو ولی عہد ہیں، مولا میں تو آپ کو مبارکباد دینے آیا تھا اور آپ سیاہ پوش ہیں۔ امام نے کہا ریان پتہ نہیں آج یکم محرم ہے؟ ریان کہتے ہیں میں نے سنا، شرمندہ ہو گیا، مولا مجھے پتہ نہیں چلا، سفر میں تھا۔ اب سنیں گے، امام نے کہا ریان یہ جو ایام عزا ہے نا میرے جد حسین کے، اگر کائنات میں کسی پہ رونا تو صرف میرے جد حسین پہ رونا، بس آخری جملے کہہ رہا ہوں، اگر رونا تو میرے جد حسین پہ رونا۔ ریان ابن شبیب کہتے ہیں میں نے سوال کیا، مولا آپ کے بابا پر کوئی چھوٹا ظلم ہوا؟ پلے بغداد پہ جنازہ پڑھا رہا، ان کے والد، آپ کے دادا، ان کے والد، تو خاندان میں آپ سب مظلوم ہیں، لیکن آپ اپنے جد حسین کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ سنیں گے، آیت اللہ جوادی عاملی کی زبان سے خود سنا، انہوں نے مصائب پڑھا ہے، ان کی زبان سے یہ جملے کہہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں امام نے روتے روتے کہا اس لیے میرے جد حسین پہ رو۔ کیوں رو؟ ذوبحہ کما ذوبح القبش، میرا دادا حسین قتل نہیں ہوا، ذبح ہوا ہے۔ بس پھر میں سخت جملے نہیں کہنا چاہتا، میں کنائے میں جملے کہہ دوں گا۔ آیت اللہ جوادی عاملی وضاحت فرماتے ہیں عربی میں 2 لفظ ہے، ایک ہوتا ہے قتل، ایک ہوتا ہے ذبح، ایک ہوتا ہے مقتول، ایک ہوتا ہے مذبوح۔ کہتے ہیں عربی میں دونوں کا معنی ایک نہیں۔ جانتے ہو مقتول کسے کہتے ہیں؟ جسے قتل کیا جائے۔ کہتے ہیں قتل کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تیر یا تلوار یا نیزہ مارا جائے اور اسے چھوڑ دیا جائے اور وہ اپنی مرضی سے جان دے دے، اپنی مرضی سے جان دے دے، تو کہتے ہیں عربی میں اسے مقتول کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ذبیحہ اسے نہیں کہتے۔ ذبیح کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب تک جان باقی ہے تلوار چلتی رہے۔ کہتے ہیں میرا دادا حسین قتل نہیں ہوا، ذبح ہوا ہے، 70 قدموں پہ بہن دیکھتی رہی اور ظالم کا خنجر چلتا رہا۔ نوحہ تو نہیں ہے، ماتم حسین۔ مومنین گرامی یہ ایگزٹ آپ پچھلے گیٹ سے کریں گے تاکہ اس گیٹ پہ رش نہ ہو جائے، پیچھے آپ واپس جائیں گے اور باہر کیونکہ کھلا گیٹ ہے تو وہاں آسانی سے آپ نکل جائیں گے، تو واپس پیچھے گیٹ سے جائیے، اور وہاں سبیل بھی لگی ہے، جن کو پیاس ہے وہ سبیل سے اپنی پیاس بھی بجھا سکتے ہیں۔ اور کل بھی انشاءاللہ مجلس 7:15 شروع ہوگی اور مولانا 8:30 بجے بیٹھ جائیں گے، اور ہمارے نمائندے باہر موجود ہیں۔ عزاداری شیئر ضرور حاصل کیجئے تاکہ ترویج عزاداری ہو، آپ کے رزق میں وسعت ہو اور آپ کے مرحومین جوار سید الشہداء میں جگہ پائیں۔ مرحومین کو ضرور یاد کیجئے اور عزاداری شیئر حاصل کیجئے۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔